بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کے اوپر خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ روس نے ڈیم تباہ کیا تو خود اس میں غرق ہو جائے گا۔ یوکرین۔ سعودی عرب کے ساتھ صبر و تحمل کی حکمت عملی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ایران۔ امریکہ میں ووٹوں کی گنتی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ سارا دن گھر میں رہنے سے بور اور تنگ آ چکے ہیں، ہمارے دماغ تھک چکے ہیں۔ افغان خواتین۔ قطر میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیشی مزدوروں سے کیا سلوک ہوتا ہے؟ بچپن اور جوانی میں اخروٹ کھائیں، بڑھاپے میں تر و تازہ اور طاقتور رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام ایک بار پھر اعلیٰ فوجی آفیسر سمیت 3 لوگوں پر عائد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا وزیر آباد سے بھرپور طریقے سے دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کو بنانا ریپبلک بننے سے بچانے کے لیے انصاف اور شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز اس بات کی تحقیقات کریں کہ سابق وزیر اعظم پر حملے کے خلاف FIR درج کیوں نہیں ہو سکتی۔ میرے اوپر حملے کے منصوبے کے پیچھے ایک اعلیٰ فوجی آفیسر سمیت 3 لوگ ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک سابق وزیر اعظم پر حملے کے خلاف FIR درج نہیں ہو سکتی تو سوچیں ملک میں عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ مقتول صحافی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی والدہ کے پاس نہیں پہنچی تو ایک ٹی وی اینکر نے جو ارشد شریف کی تصاویر دکھاتا ہے وہ رپورٹ ان کے پاس کس طرح آئیں۔ عمران خان نے سوال کیا کہ ارشد شریف کی رپورٹنگ سے کون پریشان تھا جس کی وجہ سے اسے مار دیا گیا، بلکہ پہلے شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ عوام کا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد نہیں رہا، صرف سپریم کورٹ ہی اس واقعے کی شفاف تحقیقات کر سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب حکومت کی اتحادی جماعت ہے، لیکن پنجاب پولیس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ ملک کے مستقبل کا فیصلہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ستمبر کو 2 عوامی اجتماعات میں پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ مجھ پر حملہ ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کنٹینرز پر گولیاں لگنے کی فارنسک رپورٹ کے مطابق جائے وقوع پر 1 کی بجائے 2 ملزمان تھے۔ عمران خان نے کہا کہ فوجی آفیسر سمیت وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ان پر حملے کو مذہبی جنونیت کا رنگ دینے کا منصوبہ بنایا۔ عمران خان نے کہا کہ قانون اور آئین کے تحت لانگ مارچ جاری رہے گا اور ملک کے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ راولپنڈی کے لانگ مارچ میں شامل ہوں گے اور ملک بھر سے لوگوں کو اسلام آباد جانے کی کال دیں گے۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ عمران خان موجزانہ طور پر بچ گئے ہیں، لیکن خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے۔ بے اختیار اور فارغ وزیر اعظم ایمرجنسی میں 4 دن سے لندن بیٹھا ہوا ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر لندن میں استخارہ نکلوایا جا رہا ہے۔ بزدل اور مفرور نواز شریف پاسپورٹ ملنے اور بھائی کے وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی کلین چٹ کا منتظر ہے۔ PDM کٹی ہوئی پتنگ ہے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل سکتی ہے تو ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں نہیں؟ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ عدلیہ بخوبی جانتی ہے کہ ان سے ملک نہیں چل رہا، معیشت تباہ، زر مبادلہ کے ذخائر کم، نہ گیس نہ پیٹرول، تو سرمایہ کاری کیا خاک ہوگی۔ اب مولوی فضل الرحمان کو مذہبی کارڈ کے لیے آگے لایا جا رہا ہے۔ جنوبی یوکرین میں بڑے خاکوکا ڈیم کو تباہ کرنے سے یوکرین نے کہا ہے کہ ایسا کوئی قدم روسی فوجیوں کو غرق کر دے گا اور کرائمیا کو پیاسا بنا دے گا۔
یوکرین نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ روس نے صوبہ خیرسن سے انخلا کے دوران گریٹ سدرن ڈیم کو اڑا دے گا۔ یوکرین نے ایسے خیال کو پاگل پن قرار دیا۔ روسی کنٹرول والے علاقے غرق ہو جائیں گے۔ یہ قدم روسی افواج کے زیر کنٹرول علاقوں کے ڈوبنے کا باعث بنے گا اور تازہ پانی کی سپلائی بھی ان علاقوں میں رک جائے گی جن کو 2014 میں روس نے اپنے ساتھ ملحق کر لیا تھا۔ دریا کا مغربی کنارہ اونچی زمین ہے اور مشرقی کنارہ نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اس کنارے کے مشرق میں بہے گا اور ان کی افواج کے لیے خطرہ ہوگا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ روس کی حکمت عملی تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کے اہداف کے خلاف ایرانی ڈرون، کروز میزائلوں اور راکٹوں کے ذریعے تخریب کاری کے طریقے استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس اب پہلے کی طرح 1 یا 2 میزائل نہیں برساتا، وہ ایک دن میں 40 میزائل برساتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے، پھر وہ یوکرین کے علاقے پر بار بار بمباری کرتا ہے۔ یوکرین نے روس پر الزام لگایا کہ وہ ڈیم اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے بڑے یونٹوں پر بمباری کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ روس خیرسن اور دیگر علاقوں سے اپنے انخلا کے بعد اپنے نقصانات کو چھپانے کے لیے ایسے حملے کر سکتا ہے۔ ڈیم کا دھماکہ خیرسن سمیت 80 سے زیادہ قصبوں کو سیلاب کے مرکز میں غرق کر دے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ روسی افواج نے اپنے فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد اپنے زیر قبضہ پہلے بڑے شہر خیرسن سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ خیرسن میں روس کے 40,000 فوجی اب بھی موجود ہیں۔ ایران نے سعودی عرب کو خبردار کیا ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ان کا ملک صبر و تحمل کی حکمت عملی کو جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے معاملے میں ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے پڑوس کی وجہ سے ہمارے اور خطے کے دیگر ممالک کی قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایران میں کوئی بھی عزم و استحکام خطے کے ممالک میں پھیل سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت تہران میں ستمبر کے وسط میں اخلاقی پولیس کے زیر حراست نوجوان خاتون مہیسا امینی کی پراسرار موت کے رد عمل میں ملک گیر مظاہرے جاری ہیں۔ ایرانی حکومت نے بیرونی ممالک پر بدامنی پھیلانے اور مظاہرین کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ وہ خود ان مظاہرین کو فسادی قرار دیتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم نے ان ممالک سے بدلہ لینے اور سزا دینے کی پالیسی اختیار کی تو شیشے کے محلات منہدم ہو جائیں گے اور ان ممالک میں استحکام نظر نہیں آئے گا۔ دوستو، حالیہ دنوں میں یہ دوسرا موقع ہے کہ جب ایران نے سعودی قیادت کے حوالے سے شیشے کے محلات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چند ہفتے پہلے ایران نے سعودی عرب کے ملفوف دھمکی دی تھی اور انتباہ جاری کیا تھا کہ سعودی رہنماؤں کو اسرائیل میں انحصار نہیں کرنا چاہیے اور یہ کہ سعودی رہنما شیشے کے محلات میں رہتے ہیں۔ اب ایران کا یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ کچھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کیا ہے۔ اس میں سعودی عرب میں اہداف پر ایران کی طرف سے آنے والے حملے پر خبردار کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ سعودی عرب اور امریکہ اور خطے کے دیگر ہمسایہ ممالک نے اپنے فوجی فورسز کے لیے الرٹ کی سطح بڑھا دی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے خلاف ایرانی خطرے پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ایران کو جواب دینے سے نہیں ہچکچائے گا۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے 3 روز بعد بھی حتمی نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں اور کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود گنتی کا عمل جاری ہے۔ امریکہ میں انتخابات کے بعد نتائج کا انتظار کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ نتائج میں تاخیر کی وجوہات امریکی ووٹرز کو پریشان کر سکتی ہے اور غیر ملکی مبصرین کو سوالات اٹھانے کا موقع بھی دے سکتی ہے۔ انتخابات کا اہتمام کرنے والے حکام زور دیتے آئے ہیں کہ نتائج کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا جائے، تاہم کچھ سیاستدان ایسا نہیں کر پاتے۔
ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے ٹویٹ کے ذریعے کچھ شکایات سامنے آئی ہیں۔ اگر فلوریڈا میں 70.5 لاکھ ووٹوں کی گنتی 5 گھنٹے میں ہو سکتی ہے تو کچھ ریاستیں صرف 20 لاکھ ووٹ گننے کے لیے اتنا وقت کیسے لے سکتی ہیں؟ انتخابی نتائج میں تاخیر سے سازشی تھیوریز کو ہوا ملتی ہے اور کچھ ایسی ہی فضا 2020 کے انتخابات میں اس وقت دیکھنے ملی تھی جب سابق صدر ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے۔ ان دنوں دوستو حتمی نتیجہ 4 دن تک سامنے نہیں آ سکا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انتخابات کے نتائج اس بات کی علامت ہے کہ امریکی جمہوریت گزشتہ کئی برسوں سے خطرے میں آنے کے باوجود برقرار اور محفوظ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وسط مدتی انتخابات کو جمہوریت کے لیے ایک اچھا دن بھی قرار دیا۔ طالبان نے افغان خواتین کے عوامی پارکس اور تفریحی میلوں میں داخلے پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی ہے۔ طالبان کی جانب سے اس ہفتے خواتین سے متعلق اٹھائے گئے اقدام کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے طالبان کی عبوری حکومت میں محرم کے بغیر خواتین کے سفر کرنے پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ گزشتہ 15 مہینے سے ہم نے متعدد پروگرام منعقد کیے اور خواتین کے لیے تفریحی مقامات پر جانے کے لیے دن بھی مخصوص کیے، لیکن قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عوامی اور تفریحی مقامات پر خواتین نے حجاب سے گریز کیا ہے، اسی لیے فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پابندی ہی لگا دی جائے۔ اس حوالے سے ایک خاتون نے کہا کہ یہاں کوئی سکول نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ہمیں کم از کم تفریح کے لیے جگہ ملنی چاہیے۔ ہم سارا دن گھر میں رہنے سے بور اور تنگ آ چکی ہیں، ہمارے دماغ تھک چکے ہیں۔ قطر نے ورلڈ کپ کے لیے 7 اسٹیڈیم تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا ہوائی اڈہ، میٹرو سسٹم، نئی سڑکیں اور تقریباً 100 نئے ہوٹل بنائے ہیں، اور ان منصوبوں پر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے آئے 30,000 مزدوروں نے کام کیا۔ مگر اس دوران کتنے مزدوروں کی اموات ہوئی اور یہ مزدور وہاں کن حالات میں رہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ قطر نے ان مزدوروں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا ہے، اس پر اسے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فروری 2021 میں گارڈین اخبار کے مطابق 6,500 مزدور اس وقت سے مارے جا چکے ہیں جب سے قطر نے تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تاہم قطر کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں ہے، کیونکہ اس دوران ہونے والی تمام اموات ورلڈ کپ سے متعلق منصوبوں پر کام کرنے والے افراد یا مزدوروں کی نہیں تھیں۔ مرنے والوں میں سے بہت سے افراد ایسے تھے جو گزشتہ کئی برسوں سے قطر میں کام کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، ان کی اموات بڑھاپے اور دیگر قدرتی وجوہات سے ہوئی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ 2014 اور 2020 کے درمیان ورلڈ کپ اسٹیڈیم کی تعمیراتی جگہوں پر صرف 37 مزدور مارے گئے ہیں، جن میں سے صرف 3 مزدوروں کی اموات کام کرتے ہوئی ہے۔ لیکن مزدوروں کی عالمی تنظیم یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ قطر کی حکومت کا اموات کے حوالے سے اندازہ کم ہے۔ قطر دل کے دورے اور سانس رکنے یا اکھڑنے کی وجہ سے ہونے والی اموات کو کام سے متعلق شمار کرتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ علامات وہ ہیں جو بہت زیادہ درجہ حرارت میں بھاری مشقت کرنے سے ہو جاتی ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ صرف 2021 میں 50 غیر ملکی مزدور مارے گئے اور 500 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے، جبکہ دیگر 37,600 کو درمیانے درجے کے زخم آئے۔ قطر کی حکومت نے غیر ملکی مزدوروں کی اموات پر مکمل معلومات فراہم نہیں کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے غیر ملکی کارکنوں کے ساتھ روا رکھنے والے سلوک پر تنقید کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے کارکن ناقص رہائش گاہوں میں رہتے تھے، انہیں بھرتی کرنے کے عوض بھاری فیس ادا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا اور ان کی اجرت روک دی جاتی ہے اور ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ قطری کمپنیاں کفالہ کے نام سے ایک نظام چلاتی تھی جس کے تحت وہ غیر ملکی کارکنوں کو ملک میں آنے کے لیے اسپانسر کرتی تھی، لیکن پھر مزدوروں کو اپنی مرضی سے ملازمت چھوڑنے سے روکتی تھیں۔ لیکن قطر کی حکومت نے اس پریکٹس کو ختم کر دیا۔ کمپنیاں اب بھی مزدوروں پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ وہ آجر کو کمپنی بدلنے سے روکیں۔
ایک طویل تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ بچپن اور جوانی میں اخروٹ کھانے سے بڑھاپے میں توانائی اور تندرستی برقرار رہ سکتی ہے۔ ماہرین نے اس ضمن میں ہزاروں افراد کی 20 سالہ غذائی تاریخ اور 30 سالہ تک جسمانی اور کلینیکل معلومات جمع کی ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ اوائل عمری اور جوانی میں اخروٹ کھانے کو معمول بنانے والے افراد جب درمیانی عمر اور بڑھاپے تک پہنچتے ہیں تو اخروٹ نہ کھانے والوں کے لحاظ سے زیادہ سرگرم اور توانا رہتے ہیں، بلکہ ان میں امراض دل کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تحقیق نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ نے کی ہے۔ یہ تحقیق مغرب کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں بھی کی گئی تھی، کیونکہ دوستو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقی ممالک میں لوگ خشک میوے کو ریگولر کھاتے ہیں۔ مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ مٹھی بھر اخروٹ کھانے سے دل کو بہت فائدہ ہوتا ہے، جس کے اثرات کئی برس تک برقرار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اس پر بطور خاص زور دے رہے ہیں، بالخصوص نو عمری اور جوانی میں اخروٹ کھانے کی عادت بنانی چاہیے۔ یہ تحقیق دوستو منیسوٹا کے اسکول برائے عوامی صحت نے بھی کی ہے، جو غذاؤں سے وابستہ ایک تحقیقی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ اخروٹ بہت سے اہم غذائی اجزاء سے مالا مال ہے، جن میں کولیسٹرول گھٹانے والے طاقتور اجزاء بھی شامل ہے۔ اخروٹ میں اومیگا 3، الفا لائنولینک ایسڈ، فائبر، پروٹین، میگنیشیم اور طرح طرح کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر دل و دماغ اور اعضاء کو بہتر بناتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی جسم کو تر و تازہ اور طاقتور رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ماہرین وبائی امراض نے نیا انکشاف کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ باہر کے رابطوں کی نسبت اپنے گھر ہی کے افراد کے ذریعے کورونا سے متاثر ہونے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جنوبی کوریائی ماہرین نے امریکی ادارے CDC کے ذریعے 16 جولائی کو ایک تحقیقی مطالعہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے 5706 ایسے مریضوں کی فہرست مرتب کی جنہیں کورونا مثبت آیا تھا۔ تحقیق میں ان تقریباً 60,000 لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو مذکورہ مریضوں سے رابطے میں آئے تھے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ متاثرہ 100 میں سے صرف 2 افراد کو گھر کی بجائے باہر سے کورونا لگا تھا، جبکہ 10 میں سے 1 نے اپنے ہی کنبے سے یہ مرض لیا تھا۔ دوستو اس طبی تحقیقی مطالعے کے لیے ڈیٹا 20 جنوری اور 27 مارچ کے درمیان اکٹھا کیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کورونا تیزی سے پھیل رہا تھا اور جنوبی کوریا میں روزانہ سامنے آنے والے مریض عروج پر پہنچ گئے تھے۔ یہ سن 80 کا دور ہے جب اشواگوش جو ہندوستان کا ایک بدھ فلسفی، ڈرامہ نگار، شاعر اور خطیب تھا پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک براہمن خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بدھ مت قبول کر لیتا ہے۔ انہیں پہلا سنسکرت ڈرامہ نگار اور کالی داس کے بعد بہت بڑا ہندوستانی شاعر سمجھا جاتا ہے۔ دوستو کالی داس سنسکرت زبان کا شاعر اور مصنف تھا۔ کالی داس کو سنسکرت زبان میں انگریزی زبان کے شیکسپیئر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اشواگوش سے قبل بدھ مت کی مقدس کتابوں کا ترجمہ بدھ سنسکرت زبان میں کیا جا چکا تھا، مگر اشواگوش نے اسے کلاسیکی سنسکرت میں لکھا۔ 2000 قبل مسیح آریہ اقوام کی آمد کا زمانہ جب آریہ وسط ایشیا سے ایران میں داخل ہوئے، یہی زمانہ ہند آریائی زبان سنسکرت کا ابتدا کا دور تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اشواگوش ایک بے ٹھکانہ تارک الدنیا شخص سے بخشو آچاریہ، بھرنت مہاکوی اور مہاودان ان کے لقب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ راجا کنشک جو کہ ایک نامور حکمران تھا، جب پاٹلی پتر کے حکمران کو شکست دے کر لوٹا تو وہاں سے اشواگوش کو اپنے ساتھ پرش پور یعنی پاکستان کے شہر پشاور میں لایا، جو اس وقت کنشک کا پایہ تخت تھا۔ پشاور کا نام اس وقت پرش پور تھا۔ راجا کنشک کی سلطنت اس وقت موجودہ دور کے افغانستان کے تقریباً تمام علاقے، پاکستان اور ہندوستان کے شمالی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یوں تو اشواگوش کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن ان میں سے بدھ چرچ دا سٹوری آف بدھ کتاب جو 28 ابواب پر مشتمل ہے مشہور ہوئی۔ اس کی پہلی اشاعت سن 1899 میں ہوئی تھی، بعد میں اسے تبتی اور چینی زبان میں بھی منتقل کیا گیا۔ اشواگوش نے 70 سال کی عمر پائی اور سن 150 میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔